نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله الفخيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ پیارے دینی بھائیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آج کا یہ خاص موضوع ہے، ایک نورانی پیغام ہے۔ وہ پیغام یہ ہے کہ اللہ و رسول کے فرمان کی روشنی میں خندہ پیشانی معاف کرنے والوں کا انعام، پیش کردہ من جانب خلیفہ حضور بدر ملت حضرت مولانا صوفی عبدالصمد صاحب قبلہ قادری رضوی، اورنگ آبادی، بہار۔ اللہ عز و جل کی رضا کے لیے لوگوں کو معاف کر دینے والے اللہ پاک کی بارگاہ کے بڑے انعام کے مستحق ہوتے ہیں۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں چند ضروری باتیں آپ تمامی احباب تک پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے اور لوگوں کو ایک دوسرے کو معاف کر کے بارگاہ خداوندی سے انعام حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یاد رکھیے، کسی سے غلطی ہونے کے بعد بدلے کی قدرت رکھنے کے باوجود اسے معاف کر دینا ایسی بہترین عادت ہے کہ اگر ہم اسے اپنا لیں تو ہمارا معاشرہ امن و سکون کا گہوارہ بن جائے گا اور فتنے فساد کے ناپاک جراثیم خود بخود دم توڑ جائیں گے۔ عفو و درگزر کی عادت اپنانے کے لیے لازمی ہے کہ ہم اپنے غصے کو قابو میں رکھیں۔ یاد رکھیں، غصہ انسانی فطرت میں شامل ایک غیر اختیاری صفت ہے اور یہی اکثر دنگا فساد، دو بھائیوں میں جدائی، میاں بیوی میں طلاق، آپس میں نفرت اور قتل و غارت گری کا باعث ہوتی ہے۔ کیونکہ جب کسی کے سامنے اس کے مزاج کے خلاف کوئی بات ہو جائے یا کبھی کوئی ایسا معاملہ پیش آ جائے جو طبیعت پر گرا گزرے تو ایسے مواقع پر غصہ آ ہی جاتا ہے، لیکن ہمیں ایسے موقع پر صبر سے کام لیتے ہوئے غصے کو کنٹرول کرنا چاہیے، کیونکہ لوگوں کی خطاؤں سے چشم پوشی کرنا، بار بار کوتاہیوں کے باوجود انہیں معاف کر دینا، ان کے ہاتھوں ہونے والے بڑے نقصانات پر کسی بھی قسم کا مواخذہ نہ کرنا، یہ حضرات انبیاء اکرام علیہم الصلاۃ والسلام اور خود تاجدار حرم شہنشاہ امم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا طریق مبارک ہے۔ اور قرآن پاک میں بھی کئی مقامات میں عفو و درگزر کی ترغیب موجود ہے۔ چنانچہ پارہ نمبر 9 سورہ الاعراف آیت نمبر 199 میں اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاہلین۔ ترجمہ کنز الایمان شریف۔ اے محبوب، معاف کرنا اختیار کرو اور بھلائی کا حکم دو اور جاہلوں سے منہ پھیر لو۔ ایک اور مقام پر ارشاد ہوتا ہے، وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ۔ پارہ نمبر 8 سورۃ النور آیت نمبر 22۔ ترجمہ کنز الایمان، اور چاہیے کہ معاف کریں اور درگزر کریں، کیا تم اسے دوست نہیں رکھتے کہ اللہ تمہاری بخشش کرے؟ سبحان اللہ۔ یہ آیت مبارکہ اس وقت نازل ہوئی جب واقعہ افق میں ام المؤمنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا پر جھوٹی تہمت لگائی گئی تھی۔ اس میں حضرت سیدنا مصطح بن اثاثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منافقین کی باتوں میں آ کر غلطی سے حصہ لیا اور گفتگو کی
تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے قسم کھائی کہ آپ یعنی حضرت سیدنا مصطح بن اساسہ رضی اللہ تعالی عنہ سے رفاقت و نرمی ختم کر دیں گے۔ صحیح بخاری جلد دوم صفحہ نمبر 596۔ سیدنا مصطح بن اساسہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی خالہ کے بیٹے، بدری صحابی، غریب اور مہاجر تھے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہی ان کا خرچ اٹھاتے تھے، مگر چونکہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر تہمت لگانے والوں کے ساتھ انہوں نے اتفاق کیا تھا، اس لیے آپ نے یہ قسم کھائی۔ جب یہ آیت سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے پڑھی تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، بے شک میری آرزو ہے، میری خواہش ہے کہ اللہ عز و جل میری مغفرت کرے، اور میں مصطح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو حسن سلوک کرتا تھا اس کو کبھی موقوف نہ کروں گا۔ چنانچہ آپ نے اس کو جاری فرما دیا۔ کنز الایمان مع خزائن العرفان صفحہ 653۔ پیارے اسلامی بھائیوں، پیارے دینی بھائیوں، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سیدنا مصطح بن اساسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قطع تعلقی کرنے کی قسم کھا لی تھی، یعنی رشتہ توڑنے کی، تعلقات ختم کرنے کی قسم کھا لی تھی، مگر جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کمال حلم کا مظاہرہ کرتے ہوئے رضائے الہی کی خاطر حضرت سیدنا مصطح بن اساسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معاف فرما دیا۔ اگر ایسا معاملہ ہمارے ساتھ پیش آ جائے تو ہم ایسے شخص سے بات چیت، میل جول، یہاں تک کہ سلام دعا بھی نہ کریں، بلکہ ہم تو چھوٹی چھوٹی باتوں پر رشتہ داروں سے تعلقات توڑ دیتے، حسن سلوک سے ہاتھ کھینچ لیتے اور بات چیت ختم کر دیتے ہیں، جو کہ انتہائی بری عادت ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہمارے ساتھ کوئی کیسا ہی برا سلوک کرے، ہم ہمیشہ حسن سلوک کے ساتھ ہی پیش آئے۔ اللہ تعالی معاف کرنے والوں کی پاکیزہ اور پیاری صفت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے، وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ۔ اللہ عز و جل غصے کو پینے والوں کے لیے معاف کرنے والوں کی فضیلت بیان کرتے ہوئے چوتھے پارہ میں سورہ آل عمران میں ارشاد فرماتا ہے، وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ۔ ترجمہ کنز الایمان۔ اور غصہ پینے والے اور لوگوں سے درگزر کرنے والے نیک لوگ اللہ کے محبوب ہیں۔ مفسر شہیر حکیم الامت مفتی احمد یار خاں علیہ الرحمہ نے اس آیت مبارکہ کے تحت تفسیر نعیمی میں متقی لوگوں کی ایک صفت یہ بھی بیان فرمائی ہے کہ وہ سخت غصہ کی حالت میں آپے سے باہر نہیں ہو جاتے، بلکہ نفسانی غصہ پی جاتے ہیں کہ باوجود قدرت کے غصہ جاری نہیں کرتے، اور اپنے ماتحتوں کی خطاؤں یا دوسروں کی ایذاؤں یا مجرموں کے جرموں کو بخش دیتے ہیں کہ باوجود قادر ہونے کے اپنے نفس کا بدلہ نہیں لیتے۔ اللہ تعالیٰ ایسے نیک کاروں کو جو مخلوق کے لیے مضر نہ ہوں بلکہ مفید ہوں بہت ہی پسند فرماتا ہے، ان پر اس احسان کے بدلے احسان فرمائے گا۔ یعنی غصے کو پینے والے، معاف کرنے والے، یہ جو احسان کر رہے ہیں لوگوں پر، اس احسان کے بدلے اللہ تعالیٰ ان پر احسان فرمائے گا اور انہیں انعام دے گا۔ یہ لوگ اپنی حیثیت کے لائق نیکیاں کر لیں، رب تعالیٰ اپنی شان کے لائق انہیں انعام دے گا۔ تفسیر نعیمی جلد 4 صفحہ نمبر 187۔ پیارے دینی بھائیوں، فی زمانے ہی بات بات پر لڑنا جھگڑنا، چھوٹی چھوٹی غلطیوں پر آگ بگولا ہو جانا اور لڑنے مارنے پر کمر بستہ ہو جانا، تحمل اور برداشت سے کام نہ لیتے ہوئے ہر وقت لڑائی کے لیے تیار رہنا ہمارے معاشرے میں عام ہے۔ معاذ اللہ عز و جل بعض افراد تو ایسے بھی پائے جاتے ہیں کہ
جو لڑائی جھگڑا کرنے کے بہانے ڈھونڈتے ہیں۔ جب بھی کوئی بھی موقع ہاتھ لگتا ہے تو جھوٹ، غیبت، چغلی، گالی گلوچ، تہمت، بہتان، فحش گوئی، طنز بازی، دل آزار، نقلیں اتارنے، دل دکھانے والے انداز، آنکھیں دکھانے، گھورنے، ڈرانے، جھاڑنے، مارنے، دوسرے کو ذلیل کرنے وغیرہ گناہوں کا ایسا طوفان بدتمیزی برپا کرتے ہیں کہ الامان والحفیظ۔ اللہ تعالیٰ یہ چند معروضات تھے جسے لوگوں کو سمجھنے، سننے، اس پر قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپس میں ایک دوسرے سے میل محبت کے ساتھ رہتے ہوئے بھائی چارگی کے ساتھ زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔